شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کل سے رمضان کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عطا فرمایا۔ روزے تو پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن رمضان المہینے کا روزہ فرض نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان پر 30 روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان المبارک کا روزہ عطا فرما کر بہت بڑا انعام فرمایا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو دیگر مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں پر جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی، جن میں 4 تو بڑی بڑی ہیں جو مشہور پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں 150 کے قریب ہیں جن کو صحیفے کہتے ہیں۔ یہ سب صحیفے اور آسمانی تمام کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو رمضان المبارک ہی میں عطا فرمایا۔ اور اس قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس امت کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا کلام نصیب فرمایا، اس قرآن مجید کو بھی اللہ نے اتارنے کے لیے جس مہینے کو منتخب فرمایا وہ رمضان مبارک ہی کا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن جیسی پوتر بڑی فضیلت والی عظیم ترین کتاب کو دنیا میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کے سردار رمضان مبارک ہی کو منتخب فرمایا۔ تو معلوم ہوا یہ رمضان جہاں روزے کا مہینہ ہے، وہی رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، زندگی جینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، ہم نے اس آیت قرآن کی آیتوں کو اس قدر واضح کھول کر بیان کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اس قرآن سے جس قدر ربط امت کا بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا ہی محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ جہاں اس رمضان المبارک کو قرآن کے نزول کے منتخب فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز میں اس قرآن کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین موقع عطا فرمایا۔ رمضان میں ایک عبادت جو فرض ہے الگ سے، وہ روزہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے جو اپنی جگہ پر فرض ہے، اس مہینے کا روزہ فرض ہے، اور دوسری اہم ترین عبادت جو اگرچہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ ہے تراویح کی نماز۔ یہ تراویح کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر اس کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ادا کیا گیا تو وہ گنہگار ہو۔ جس طرح فجر کے فرض سے پہلے کی 2 رکعت سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح تراویح کی 20 رکعت نماز بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور پھر پورے رمضان مبارک میں ایک قرآن کا سننا یہ الگ سے سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں
تراویح کی بسم اللہ فرمائی، تو پہلے دن میں تو کم لوگ آئے، دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ آ گئے، اور تیسرے دن تراویح کی نماز میں یہ نوعیت تھی کہ پوری مسجد صحابہ، مرد، عورت اور بچوں سے بھر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کا یہ ذوق صحابہ میں دیکھا تو چوتھے دن جب صحابہ کرام آنے کی شکلوں میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بھائیو او میرے ساتھیو، اب کل سے تراویح کی نماز میں جماعت سے نہیں پڑھاؤں گا۔ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر مجھے خطرہ لگ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں اس تراویح کی نماز کو اللہ فرض نہ کر، اس لیے کل سے تم لوگ اپنی تراویح کی نماز الگ الگ اپنے گھروں میں ہی پڑھنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی جماعت فرمائی، 23، 24 اور 25 رمضان مبارک، 23ویں شب، 24ویں شب اور 25ویں شب، یہ 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی جماعت سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ کہیں میری امت کے شوق کو دیکھ کر اللہ تراویح فرض نہ کر دیں اور بعد میں قیامت کے تک آنے والی میری امت کے لیے پریشانی نہ ہو جائے۔ اگر فرض ہو جاتا تو مسافر لوگ کیسے پڑھتے، بیمار لوگ کیسے پڑھتے، معذور لوگ کیسے پڑھتے، اور اگر قضا ہو گئی تو دوبارہ اس کو قضا کرنا پڑتا 20 رکعت، جبکہ 5 وقت کی 4 رکعت ظہر اثر کی اور عشاء کی پڑھنے میں پریشانی آ رہی ہے، اور وہ بھی مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رحمت للعالمین والے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا، اس امت پر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین فیصلہ لیا کہ فرض ہونے سے بچا دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو کب کیسے زندہ کراتا ہے اس کا تصور نہیں تھا کسی۔ یقیناً ہماری آنکھیں آج سے ہی آپ دیدہ ہو جائیں گی، ہر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر روئے گا کہ ہم یہ پہلا رمضان ہے کہ ہم مسجد میں جا کر تراویح پڑھنے اور قرآن کو سننے سے محروم رہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ زندگی اگر ہے تو آئندہ انشاءاللہ یہ دولت مل جائے گی، اگر زندگی ہی نہیں رہی تو پھر کیا ملے گا؟ یہ موجودہ وبا کورونا جو آیا ہے، یہ ایسی مہلک وبا ہے جو انسانوں کے ٹچ ہونے سے یہ پھیلتی ہے، انسانوں کی ملاقات کے اندر یہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ وبا بہت ہی خطرناک ہے، عالمی وبا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں، اس لیے عالمی طور پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ملک میں تو کم اموات، باہر کے ملکوں میں دیکھیں لاکھوں کی تعداد پہنچ گئی۔ اب اسپتالوں میں جگہ جگنے کی نہیں رہی تو کل نیوز سنا ہم نے، مسجدوں کے تلگھر مسلمانوں نے لاشوں کے رکھنے کے لیے طے کر دیا کہ یہاں لا کے رکھیں گے پھر قبرستان میں دفن کریں گے۔ یعنی لاشیں اتنی ہوتی گئیں کہ گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں، اس لیے مسجد کے خانے کھولے دیے گئے اور وہاں پر لاشوں کو رکھا گیا۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کا احترام کریں، اپنی جان اور دوسروں کی جان کا احترام کریں، اور اس وقت آنسو بہا کر غم اور رنج کے ساتھ اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہوئے اس رمضان میں اپنی تراویح کو اس سنت پہ ادائیگی کی نیت کے ساتھ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 ہی دن تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی، پھر بعد میں فرض ہونے کے خوف سے حضور نے منع کر دیا تھا میں اب تراویح نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ اس نماز کو اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دو۔ اور پھر حضور جب تک حیات سے رہے، صحابہ اس رمضان آنے پر تراویح الگ الگ ہی پڑھتے تھے، 2 کی جماعت بنا کر، 4 کی جماعت بنا کر، 10 کی جماعت بنا کر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سالہ زمانے میں بھی اسی طرح رہا، اس میں بھی تراویح کی جماعت نہیں ہوئی، ہر ایک مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کر چلا جاتا اور پھر
اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد کے مختلف کونوں میں وہ تراویح کی 20 رکعت نماز وہ ادا فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر سے اس کی بنیاد ڈالی کہ اب تو فرض ہوگا نہیں، اب جبرائیل آئیں گے نہیں، حضور ہے نہیں، لہذا کیوں نہ پھر ہم اسی طرح پر سے کر دیں کہ تراویح کی نماز جس طرح حضور نے 3 دن جماعت سے پڑھائی تھی 20 رکعت پھر سے اس کی بسم اللہ کر دی جائے۔ صحابہ کے تو دل کی بات ہو گئی، سب نے کہا حضرت ایسا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہو۔ اجماع صحابہ کے مشورے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تراویح کی نماز جماعت سے فرما دی، جس میں عشاء کی فرض اور وتر حضرت عمر رضی اللہ پڑھاتے تھے اور تراویح کی 20 رکعت کا امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے متعین فرمایا، اس لیے کہ ان کی تلاوت بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اللہ کو پسند تھی، تو تراویح کی 20 رکعت وہ پڑھتے تھے۔ لیکن ہر ایک مسلمان کو تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن پورا یاد نہیں، اس کے لیے وہی صحابہ کی سنت کہ سب صحابہ تو حافظ تھے نہیں، جن کو جتنی صورتیں یاد تھی وہ تراویح وہی پڑھتے تھے۔ لہذا جس ساتھی کو جو صورتیں یاد ہو وہ اپنی انہی صورتوں کو تراویح کی نماز میں دہرانے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے قل هو اللہ احد، اسی قل هو اللہ احد کو 20 رکعت تراویح میں دہرا لیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تراویح کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ماں بہنیں گھر کی خواتین اگر اپنی تراویح پڑھیں تو وہ بھی ایک ہی 2 صورت کا رکعت میں دہرا لیں۔ علماء نے لکھا ہے تراویح کی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، ہر 2 رکعت پر نیت کرنا ضروری نہیں، پہلی ہی رکعت میں نیت کر لے میں تراویح کی 20 رکعت کی نیت کرتا ہوں، بس ہو گیا۔ اب ہر 2 رکعت پر نیت کے لیے ہونٹ ہلانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے اس کو ہر حال میں گھروں میں ادا کریں اور جماعت بنانے کی کوشش کریں کہ مرد و خواتین سب مل کر جماعت کی نماز بنا لیں۔ اسی طرح وتر کی نماز بھی گھروں میں جماعت سے پڑھیں۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، اس میں دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر قل هو اللہ پڑھ کر پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اس دعا قنوت کی جگہ پر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ایک بار پڑھ لیں، یہ دعا قنوت کی جگہ ہو۔ اگر فقہ نے لکھا کہ ربنا آتنا بھی یاد نہ ہو کسی کو تو 3 بار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وہ دعا قنوت کی جگہ پڑھ لیں تو اس کی دعا قنوت کی وہ جگہ مان لی جائے گی، لیکن وہ دعا قنوت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تراویح کی 4 رکعت پر بیٹھ کر ترویہ جسے بولتے ہیں اس میں تراویح کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو 4 رکعت پر صرف 3 بار اللہم اغفر لی پڑھ لیں، پھر 5ویں رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ نے دین میں سہولت کی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہر ایک ساتھی اپنے گھر میں تراویح کی نماز کا، عشاء کی نماز کا، فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، تمام نمازوں کا اہتمام کریں، لاک ڈاؤن کا پورا احترام کریں، باہر نکلنے سے بچیں، اکٹھا ہونے سے بچیں، اور اس مہینے میں خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت کا شروع سے لے کے آخر تک اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ اس پورے رمضان میں ہر ساتھی کا 3 قرآن ختم ہو جائے، روز 3 پارہ پڑھیں گے تو 10 دن پر ایک قرآن ختم ہو جائے۔ کہیں جانا نہیں ہے، کہیں کسی سے ملنے نہیں جانا ہے۔ اس موقع پر سب سے بہتر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی بیمار ہو، کسی کے گھر میت ہو گئی تو لاک ڈاؤن کے احترام میں ہم جا نہیں سکتے، تو آپ فون سے ہی ان کی تعزیت کریں، آپ فون سے ان کی بیمار پرسی کریں۔ انشاءاللہ جو صبح کے وقت فون کرے گا اللہ تعالیٰ اس فون کے تعزیت پر اللہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے بیمار کی عادت پر صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی فون کے ذریعے عادت کرتا ہے کہ ایسی طبیعت ہے تو اللہ کے فرشتے 70,000 اس کے لیے صبح سے شام تک دعا کریں گے۔
وہ شام میں کسی کو فون لگاتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ کسی کے گھر میت ہو گئی تو تعزیت بھی آپ کرتے رہیں فون پر، تو تعزیت کا جو ثواب گھر جا کر ملنے والا ہے، اللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہم فون پر ہی اس کی تعزیت کریں گے تو اللہ کو ثواب ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔